الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، پچھلے جمعات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی تھی۔ ہماری مسجد کے ایک مصلی، دین کی فکر رکھنے والے، انہوں نے جو ہے ملاقات کر کے بتایا کہ مسجد میں مدرسہ چل رہا ہے، الحمدللہ پڑھانے کا اچھا انتظام ہے، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، صحیح استفادہ نہیں ہو رہا ہے، بچوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ تو علم دین کی ضرورت کے اوپر بات کیجیے۔ تو انہی کے اس کہنے پر ضروری معلوم ہوا کہ علم دین کی طرف توجہ دلائی جائے، لیکن جب علم دین کی بات آئے گی تو بچوں کے ساتھ پورا موضوع ہی، اس لیے کہ جمعہ میں دو چار جملے تو بولنا نہیں ہے، تو بچوں کے علاوہ بڑوں کے لیے بھی علم دین کی کیا اہمیت ہے اور علم دین کتنی پھیلی ہوئی چیز ہے، اس پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی علم دین کی فکر ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ۔ یہ ابن عدی نے کی روایت ہے، بیہقی کی مسند صحیح میں روایت موجود ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد کے لیے اور ہر مسلمان عورت کے لیے۔ اب یہاں لفظ فرض پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ فرض وہ حکم ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی عذر چلتا نہیں، کوئی بھی عذر ہو آپ کو اپنا عذر دور کرنا ہے، لیکن فرض پورا کرنا ہے۔ تو جو بھی مسلمان ہیں اس کے لیے علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ کی چاہے جتنی مصروفیت ہو، زندگی کے جیسے بھی حالات ہوں، کتنی بھی مجبوریاں ہوں، علم دین کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ ہاں یہ ہوگا کہ جس کی جیسی سہولت ہے ویسا علم حاصل کرنے کے لیے شریعت اس سے کہے گی۔ ضروری علم دین جس سے زندگی گناہوں سے بچ سکے، حلال حرام کا پتہ چل سکے، واجب اور فرائض کا علم ہو سکے، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اب کوئی اس کے واسطے شام کا وقت نکال سکتا ہے، کوئی صبح کا وقت نکال سکتا ہے، کوئی ہفتے میں ایک وقت نکال سکتا ہے، کوئی باضابطہ عالم بن سکتا ہے، کوئی مختصر علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو اپنی اپنی سہولت سے کوئی بھی طریقہ، تدبیر، سسٹم آدمی اختیار کر سکتا ہے، لیکن کرنا ضرور ہے، علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ مہینے میں چند گھنٹے ہیں تو وہ اتنا ہی نکال سکتے ہیں تو اتنا ہی، مگر ایک ترتیب سے پورا دین حاصل کرنا ضروری ہے، اس کا علم یہ آدمی پہ لازم ہے۔ اس لیے کہ مسلم کے معنی کیا ہے؟ مسلم کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینے والا، حوالے کر دینے والا۔ تو ہمارے سامنے اللہ تو ہے نہیں، اللہ سامنے تو آتے نہیں، اللہ کے حکم سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اطاعت کرنا کا مطلب ہے اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنا۔ جب اللہ کے حکم ہی نہیں معلوم ہوں گے تو پھر اطاعت کس کی کرے گا؟ تو لفظ اسلام کے اندر ہی یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کے احکام معلوم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ معلوم ہوں گے تبھی تو اسلام ہوگا۔
تبھی تو تسلیم ہوگی، تبھی تو اطاعت ہوگی۔ معلوم ہی نہیں کریں گے تو کیسے اطاعت ہوگی؟ اس وجہ سے اس پہ یہ دو لفظوں پہ توجہ دینا ہے۔ کلی مسلم بولے، جو بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے، احکام معلوم ہوں گے تبھی تو اطاعت کرے گا۔ اس لیے ہر کلمہ گو کے لیے علم حاصل کرنا اب کیا ہے، فریضہ، لازم ہے۔ اور پھر بچوں کو پڑھانا بھی، جب علم ہمارے لیے لازم ہے تو ہماری اولاد کے لیے، پورے گھر والوں کے لیے بھی لازم ہے۔ یہ آیت بار بار یہاں پڑھی گئی، اے ایمان والو قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی زبردست عذاب سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی زبردست آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے، جہنم کی آگ سے ہم گھر والوں کو، اپنے کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو دین کا علم سکھاؤ۔ دین کا علم جب آ جائے گا، اچھے برے کی تمیز آ جائے گی، احکام معلوم ہو جائیں گے، عمل کریں گے تو جہنم سے بچیں گے۔ تو علم دین ہی نہیں ہوگا تو جہنم سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دو۔ اب علم دین کے بارے میں احادیث میں جو حکم ہے بہت سختی کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی علم دین حاصل کیے بغیر ایسے ہی دنیا میں مشغول ہے تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ملعون ہے، وہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو فرمایا الدنیا ملعونہ، یہ پوری دنیا پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جتنے بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، کمانے کی، کھانے کی، زندگی گزارنے کی جتنی ایکٹیویٹیز میں ہم وقت گزار رہے ہیں، ان سب کے بارے میں حضور فرمایا ملعون ہے، لعنت ہے اس پر، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کا غصہ اس پر، غضب ہے پوری ایکٹیویٹیز پہ۔ الدنیا ملعونہ، دنیا ملعون ہے، اور ملعونۃ ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا، الا ذکر اللہ وما والہ، ہاں دنیا کے کام اللہ کی یاد کے ساتھ کیے جائیں تو ملعون نہیں ہے، پھر اللہ کی لعنت سے نکل جائیں گے۔ اللہ کو بھول کے لگیں گے تو ملعون ہے۔ اور آگے فرمایا او عالم او متعلم، یہ ہے کہ علم دین ایک آدمی حاصل کر رہا ہے یا حاصل کر چکا ہے وہ ملعون نہیں ہے، ان پر لعنت نہیں ہے۔ تو جو بھی علم دین حاصل نہیں کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ علم دین کے ساتھ کمائی ہے، گھر چلانا ہے، ترقی کرنا ہے، سب محبوب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن علم کے لیے فرصت نہیں نکل رہی ہے، ایسا کھو گئے دنیا کے اندر، ضروری علم دین حاصل نہیں کر رہے ہیں تو پوری ایکٹیویٹیز ملعون ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2422 ہے۔ اور ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہے، فرمایا ان اللہ یبغض کل جعزری جواز سخاب بالاسواق جیفۃ باللیل حمار بالنہار عالم بامور الدنیا جاہل بامور الآخرہ۔ یہ حدیث اور سخت ہے۔ تو جو لوگ علم دین حاصل کیے بغیر، دین کی اچھی سمجھ حاصل کیے بغیر دوسری ایکٹیویٹیز میں آگے ہیں، ان کے لیے حدیث ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دشمنی ہے، غصہ ہے، بغض کا لفظ آ رہا ہے، دشمنی ہے ایسے لوگوں سے، بغض ہے ایسے لوگوں سے، کل جعزری، جن کا مزاج سخت ہے۔ یہ سخت مزاجی کیسے جائے گی؟ علم اور ذکر سے ہی جائے گی۔ اور جوازن، بہت کھانے والا، کھانے پہ توجہ ہے اور سخت ہے۔ اور سخاب بالاسواق، بازاروں میں بہت ایکٹیو ہے، بہت شور ہنگامے کرتے رہتا ہے، پوری قوت سے جو بازار میں بزی رہے گا وہی یہ کرے گا، سب شور ہنگامے وغیرہ، بہت زور سے آواز کرنا سب۔ تو جو بازاروں میں تو بہت ایکٹیو ہے۔ اور جیفتم باللیل، رات میں جو لاش کی طرح پڑا رہتا ہے، جیفتن لاش کو بولتے ہیں، سڑی ہوئی لاش، رات میں عبادت نہیں کرتا اللہ کی، پوری رات بس ایک لاش کی طرح بستر پہ پڑا ہوا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے نفرت کی وجہ سے حضور کیا بول رہے ہیں، جیفا، سڑی ہوئی لاش کو بولتے ہیں، ایسا پڑا ہوا رہتا ہے بستر میں، نہ رات میں تنہائی میں نوافل ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ اللہ کے سامنے مناجات ہے، دن بھر اتنا کام کیے اتنا کام کیے اتنا کام کیے کہ تھک کے سوئے تو صبح تک آنکھ ہی نہیں کھل رہی۔ بہت ایکٹیو تھے نا، اب رات بھر سونے میں جا رہا ہے وقت۔
تو نفرت سے حضور بولے یہ لاشا ہے، سڑی ہوئی لاش ہے یہ رات بھر سونے والا. اور آگے فرمایا جیفت رات میں تو یہ بس سویا رہتا ہے، اور دن میں گدھا ہے فرمایا حمار، یعنی گدھا جس طرح سے کام کرتا ہے، گدھے کا جو کام ہے نا بے فائد رہتا ہے، دھوبی کام لیتا ہے اس کو اور پھر دھکے دے کے بڑھا دیتا ہے، صحیح غذا نہیں دیتا. تو حمار کا لفظ استعمال کر رہے جو دنیا میں بہت بزی ہے، دن میں دنیا کی ایکٹیویٹیز کو ہے گدھے کی ایکٹیویٹیز فرما رہے کہ جس کا حاصل کچھ نہیں ہے، اگر دین سے ہٹ کے ہے تو بیکار کی مزدوری ہے وہ محنت. تو دن میں گدھے کی طرح خوب کام کرتا ہے لیکن رات میں سویا رہتا ہے. اور عالم بامور الدنیا، دنیا کے معاملات کا تو اچھا جانکار ہے، کس طرح سے جو ہے آفسوں میں کام نکالنا چاہیے، رشوت دینا اچھا آتا ہے، رشوت لینا اچھا آتا ہے، چور دھندے اچھے آتے ہیں، کال بیلی ہے، ہر چیز کا علم ہے، کون سا کام کیسے ہوتا ہے، جس چیز میں ڈالیے کامیاب ہو کے نکلتا ہے. دنیا کے معاملات بہت اچھی طرح واقف ہے، سیاست اچھی معلوم ہے، مارکیٹ اچھی معلوم ہے، علاقے کے ہوشیار لوگ معلوم ہے، بدماش لوگ معلوم ہے، کس سے کیسا کام لینا وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، اس میں بہت علم ہے. لیکن آخرت کے بارے میں نہیں جانتا زیادہ. نماز اچھی کیسی بنائی جائے، دعا مؤثر دعا کیسی کی جائے، قرآن مجید کے اندر پڑھنے کے اندر مہارت کیسے حاصل، یہ سب چیزوں سے مطلب نہیں ہے، اس میں جاہل ہے. دنیا کے بارے میں آج کل کیا کیا بڑی بڑی ڈگریاں ہیں صاحب. بچہ جو ہے ابھی 3 سال کا ہوتا ہے وہ پری پرائمری شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد 30 سال کا ہو جاتا ہے پڑھتا ہی رہتا ہے. اب ہمارا بچہ 30 سال سے آگے بڑھ گیا ہے، پڑھ ہی رہا ہے اور کچھ نہیں. منجلا بچہ پڑھ ہی رہا ہے 30 سال، یہ اتنا پڑھ رہا ہے آدمی آج کا، ایک سے ایک ڈگریاں آدمی حاصل کر رہا ہے اور آخرت کے بارے میں زیرو، برائے نام علم. اللہ اکبر. تو حضور کو غصہ آ رہا، فرمایا آخرت کے علوم حاصل نہیں کرتے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے ہمیشہ کی، اس کے بارے میں مجھے یہ نہیں معلوم، مجھے وہ نہیں معلوم، اور دنیا کے بارے میں ماشاءاللہ بہت ماہر. تو یہ حدیث بڑی سخت ہے. اور ایک جو ہے حدیث میں کیا ہے، ویل کہا گیا ہے، جو لوگ بھی علم حاصل نہیں کرے جہنم ہے ان کے لیے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر علم دین والے نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح سے ہوتے تھے. جینے کا سلیقہ جو انسانیت کو ملا ہے وہ علم دین سے ملا ہے. پہلے سب سے پہلے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پہلے انسان جو ہے نبی ہیں آدم علیہ السلام، انہوں نے علم دین دیا. اس کے بعد جب بھی انسانیت میں گمراہی پھیلی علم دین لے کے انبیاء آتے رہے، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل علم دین لے کے آتے رہے. تو انبیاء کا سکھایا ہوا علم ہی ہے جو انسانوں کو انسان رکھے ہوئے. وہ مختلف مذاہب کی شکل میں ہے، مختلف مذاہب میں اچھی اچھی باتیں ہیں، وہ سب اچھی باتیں انبیاء ہی کی بتائی ہوئی ہے، اسی کی شاخیں ہیں، اسی پہ غور کیا گیا. تو اگر یہ علم دین والے نہیں ہوتے دنیا کے اندر تو یہ انسان پھر جانوروں کی طرح جیتے تھے، غصے پہ قابو نہیں، صفائی ستھرائی نہیں، کچھ نہیں کرتے تھے. ہر تعلیم کا سلسلہ جا کے نبیوں سے ہی ملتا ہے، علم دین سے ملتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کا مرتبہ علم سے ہے. علم میں بھی جو اچھائی برائی کو سمجھانے والا علم نہیں، اس سے انسانیت کا مرتبہ ہے، انسان کا جو مرتبہ ہے. دوسری چیزوں میں انسان ترقی کر رہا ہے تو وہ انسانیت کا کمال نہیں. جسمانی طاقت اگر ہم دیکھیں گے تو ہم سے زیادہ ہاتھی کو جسمانی طاقت ہے، جانوروں کو ہمارے ساتھ جسمانی طاقت ہے. اور کھانے میں اچھا مہارت حاصل کر رہے، خوب کھا رہے، تو بیل سے تو آگے کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کتنا بڑا پیٹ ہے اس کا. بیل بھینس وہ پانی کا گینڈا کتنا کھاتے ہیں. تو کھانے میں ترقی کرنا، خوب کھانا، وہ کمال نہیں ہے. انسان کا جو کمال ہے وہ علم ہے. علم میں بھی خیر اور شر کا علم. آج کل جو ہم یونیورسٹیز میں کالجز میں جو علوم حاصل کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر وہ پیٹ بھرنے کے علم ہے، تو وہ پیسہ کمانے کے علوم ہیں، جو پیٹ پالنے کے علوم ہیں اکثر. تو پیٹ پالنے کے علوم انسانیت کا کمال نہیں ہے، وہ تو ایک ضرورت ہے. اصل آدمی کے اندر جس سے اخلاق آئے، تہذیب آئے، خیر و شر کا سلیقہ آئے، وہ علم انسانیت کا اصل
خصوصیت ہے معراج ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کھانے پینے سے زیادہ محتاج علم دین کا ہے۔ کھانے پینے کی بہت ضرورت ہے، ہر تھوڑے چند گھنٹوں کے بعد تو بھوک لگے گی دبا کے، نہیں کھائیں گے تو حالت خراب ہو جائے گی۔ پانی ہے، چند گھنٹے نہیں پئیں گے تو بے چین ہو جائیں گے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ علم دین اس سے بھی زیادہ ضروری ہے سمجھنے والے کے لیے، جس کے دل کی آنکھ بند ہے یا ایک ہی آنکھ، وہ فرمایا دجال کو ایک ہی آنکھ ہوگی۔ تو آج کل کے زمانوں میں بھی اکثر لوگوں کو ایک ہی آنکھ ہے، کون سی؟ دنیا دیکھنے والی، دنیا کی ضرورتیں سمجھنے والی آنکھ ہی ہے، اپنی انسانیت کو دیکھنے والی، اپنی آخرت کو دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے آج کل۔ تو اگر صحیح آنکھ ہے تو کھانے پینے سے زیادہ علم کا محتاج ہے۔ تو اب علم کے بارے میں تھوڑی تشریح بھی جاننا ضروری ہے۔ فرض علم دین کتنا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ماشاءاللہ ہم کو علم دین ہے، بچپن میں ہم گئے تھے، مسجد کو گئے تھے اور قرآن بھی ختم ہوا تھا، دعوت بھی ہوئی تھی، اس کی ناظرہ قرآن ہو گیا تھا، دعوت ہو گئی تھی ہماری۔ تو بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس علم دین ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کتنا علم فرض ہے، جس کے بغیر آدمی انسان نہیں بن سکتا، اللہ کے پاس نجات نہیں پا سکتا۔ تو سب سے پہلے عقائد کا علم ہونا چاہیے۔ اسلام کے جو عقائد ہیں کہ میں کون ہوں، یہ کائنات کون ہے، اور اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اور اس کائنات کی چھپی ہوئی حقیقتیں کیا ہیں اس کے پیچھے، یہ پورے عقیدے اس کا جاننا ضروری ہے، اللہ کے بارے میں تفصیل جاننا ضروری ہے۔ اب ہندوستان میں رہنے کے بعد تو ضروری ہو گیا۔ اب دیکھیے گلی گلی گنیش کی پوجا ہوئی، دھوم دھام سے ہوئی، پوری شان سے ہوئی۔ اب آپ کا کیا موقف ہے؟ وہ صحیح ہے کہ آپ صحیح ہے؟ آپ صحیح ہے تو کیا دلیل ہے؟ تو شرک کا یہاں پر دھوم دھام سے چرچا ہو رہا ہے، دیوی دیوتاؤں کا چرچا ہو رہا ہے، پورے ٹی وی پر، تعلیم کے نظام میں، سب جگہ۔ اسکول جاتے سرسوتی دیوی کی پوجا ہو رہی ہے، کتنے سرکاری اسکول میں مسلم بچے ہیں، اکثر ہمارے سفر ہوتے رہتے ہیں، اکثریت مسلمان بچوں کی سرسوتی کی پوجا ہو رہی ہے۔ اب یہاں کا کلچر ایسا بنتا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور ہندو مذہب کو مکس کر دیا انہوں نے، تو پوری تعلیم شرک کی ہو رہی ہے، ہر جگہ بڑھتی چلی جا رہی ہے شرک، ہر جگہ شرک۔ برکت حاصل کرنے کے لوگ بول رہے کہ تم بھی گنیش کی پوجا کرو، روزی میں برکت ہوتی ہے، ہم تمہاری درگاہوں کو آتے نہیں کیا؟ ابھی اسی ہفتے جو لوگوں نے غیر مسلموں کی باتیں سنائیں، ہم تمہاری درگاہوں کو آتے نا، تم لوگ بھی آ کے پوجا کرو گنیش۔ ابھی گزشتہ 1-2 سال پہلے جو ہے وہ نعیم نام کا ایک شخص، بعد میں انکاؤنٹر ہو گیا اس کا، نلگنڈے کا، اس نے باضابطہ گنیش بٹھایا، وہ مسلمانوں کو مجبور کیا اتنے بڑے ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ تو ایسا ماحول یہاں کہ شرک جو ہے بہت پھیل رہا ہے ذہنوں میں، شرک کے دلائل پھیل رہے ہیں، اتنی خوبصورت دلیلیں دے رہے ہیں آج کل یہ لوگ کہ شرک ہی حق ہے۔ وہ دلیلوں کا جواب اگر نہیں جانیں گے تو ایمان چلا جائے گا۔ وہی ہر طرف تعلیم ہو رہی ہے، تو گمراہ عقیدے والی قوموں کے بیچ میں ایک سے بڑھ کے ان کی فلسفی ہے، دھیان گیان، اب وہ یوگا پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، ہر طرح رواج پا گیا۔ انہوں نے اپنے دھرم کو ایک سائنس بنا دیا ہے، زندگی کی ایک سائنس بنا دیا ہے، اور پوری دنیا ادھر متوجہ ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے گروؤں کے پاس پورے دنیا بھر کے مسلمان آ رہے ہیں، عرب لوگ آ رہے ہیں۔ ایک ساتھی ہمارے عربستان گئے، ان سے وہاں سے ایک عرب پوچھ رہا ہے کہ سدگرو کو جانتے کیا؟ آپ پوچھ رہا ہے، میں سدگرو کا فین ہوں، رہا عربستان کا آدمی، یہاں کے آدمی کو رہا آپ ہندوستان کے، آپ کو سدگرو نہیں معلوم ہے؟ بنگلور کا جو ہے وہ اس کے پورے کیمپس پورے عربوں کے پیسے سے بنے ہوئے، دنیا بھر کے مسلمان آ رہے ہیں یہاں کے ہندو گروؤں کے پاس سکون حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے۔ ایسا ہندوستان میں غلبہ ہے شرک کا، ہندوستان کو ناز ہے کہ ہم وشو گرو ہونے جا رہے ہیں، دنیا کی ہر قوم کے ذہین لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم سے یوگا سیکھ رہے ہیں، ہم سے جینے کا سلیقہ، آرٹ آف لیونگ ہے نام اس کی تحریک کا، زندگی کا سلیقہ پورے مسلمانوں کو سکھا رہا ہے۔
پوری دنیا کے مسلمان آ رہے ہیں وہاں بنگلور میں. تو ایک ایسے ماحول میں گمراہ عقیدے والے جہاں شان سے جی رہے ہیں اور ہم کو جینے پہ مجبور کرنے کے ارادے ہیں، ہم کو عقیدہ ہی نہیں ہے معلوم اپنا، تو کیسے بچیں گے؟ کتنا وقت نکالنا پڑے گا اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو، اپنے کو شرک سے بچانے کے لیے. وقت نہیں نکالیں گے تو کیسے جواب دیں گے؟ تو عقیدوں کا علم بہت ضروری ہے. اور موجودہ مغربی تہذیب کیا کرتی ہے کہ پورے ہی دن کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے، بس پیسہ پیسہ. تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے آخرت کی اہمیت کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے. اور پھر خود مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے بحثیں چلتی رہتی ہے عقیدوں کی مختلف، یہ صحیح ہے کیا، وہ صحیح ہے، وہ چلتی رہتی ہے. تو آدمی کو صحیح عقیدے کا علم ہو کہ صحیح عقیدہ ہے کون سا جو حضور سے چل کے ہم تک آیا، اہل السنہ والجماعہ، صحابہ اور سنت کی پیروی کرنے والوں کا عقیدہ کیا ہے. جیسے ہمارے حیدرآباد میں کیا ہے، اہل السنہ والجماعہ جو ہے اس کا دوسرا مفہوم ہے لوگوں کے ذہن میں، سمجھے. جو رسم و رواج کرنے والے ہیں، رسم و رواج کے پیچھے جاتے ہیں، بدعتوں کے پیچھے جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو لکھتے ہیں اہل سنت ہمیں بولے. تو اہل السنہ کا جو لفظ ہے وہ حضور کی حدیث سے آ رہا ہے اصل میں، کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 73 فرقے بنیں گے، سب گمراہ ہوں گے، ایک فرقہ حق پر ہوگا. پوچھا گیا وہ کون سا؟ تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں اس طریقے پہ جو رہے گا وہ ایک صحیح ہوگا، باقی جو ہے بھٹکے ہوئے ہوں گے. تو حضور کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں پورے. تو اہل السنہ والجماعہ کا مطلب ہے وہ عقیدہ جو حضور کا اور صحابہ کا تھا، وہ مسلک جو حضور کا اور صحابہ کا تھا. تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، دنیا میں مختلف موقعوں پہ فرقے پیدا ہوتے چلے گئے، الگ الگ گمراہیاں آئیں، لیکن حضور اور صحابہ کے طریقے کو جو پکڑ کے چل رہے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ. لیکن عام لوگ جو ہے اس کا دوسرا مفہوم جو ہے غلط مفہوم عام ہے لوگوں کے بیچ میں. تو بہرحال مختلف دنیا کے اتنے سارے نظریات میں حقیقت کیا ہے، کوئی بہت بڑا علم نہیں ہے، شارٹ کر کے پڑھیں گے چند دن میں آ جائے گا. لیکن آدمی کو فکر تو ہو کہ اسلامی عقیدے ہیں کیا اصل میں. ایک عقیدہ غلط ہونے سے کتنے ہی اعمال، ہزاروں اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو عقیدوں کا علم بہت ضروری ہے. ایسے ہی عبادات صحیح ہونے کے لیے بھی علم ضروری ہے. نماز صحیح ہونے کے لیے کتنا علم چاہیے، زکوٰۃ صحیح ہونے کے لیے کتنا علم چاہیے، روزہ صحیح ہونے کے لیے، اور پھر معاملات کا بھی علم چاہیے کہ جتنے بھی پیسے کا جہاں تعلق ہوتا ہے لین دین کا، ان کے بارے میں دین کی تفصیلی تعلیمات ہے. جہاں بھی لین دین سروسز ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پیسے کا لین دین ہو رہا ہے، وہ دین کا بہت اہم شعبہ ہے. آدمی کتنی عبادتیں کرتا ہو لیکن پیسے کے لین دین کا پورا علم نہیں ہونے کی وجہ سے اس سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کی پوری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ کہاں سے سفر کر کے آیا اور کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کر، کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کے رو رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کو پکار رہا ہے. لیکن فرمایا لیکن اس کے معامل، اس کا غذا حرام ہے، اس کی کمائی میں حرام ہے، اس کو پوری معلومات نہیں ہے، حرام چیز کما رہا ہے، حرام طریقے سے کما رہا ہے، حرام چیز کھا رہا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، حضور نے فرمایا وہ کعبے تک پہنچ گیا تو کیا ہوا، کعبے کا پردہ پکڑ کے اگر رو رہا ہے تو کیا ہوا، کمائی صحیح نہیں ہے، جسم کے اندر حرام کمائی ہے، کہاں دعا قبول ہوگی. تو اسلام میں حلال کمائی بہت ضروری ہے، عقل حلال. اس کے بغیر صرف عبادتوں سے کام نہیں چلے گا. تو اب عقل حلال ہونے کے واسطے آدمی کو علم چاہیے. تجارت کوئی کر رہا ہے تو اس کو تجارت کا علم پورا چاہیے، زراعت کر رہا ہے تو زراعت میں کہاں جائز ناجائز ہے، ملازمت کر رہا ہے اس میں جائز ناجائز ہے. تمام معاشی سرگرمیوں میں جو کر رہا ہوں کم سے کم میری جو تجارت ہے، میرا جو ملازمت ہے، میرا جو کاروبار ہے، اس میں پوری تفصیل معلوم کرے آدمی کہ اس میں کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے. وہ ضروری آدمی کے لیے، ورنہ عبادتیں کام نہیں آئیں گی. ایسے ہی اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ ہم کو کیسے رہنا ہے، اس کو معاشرت کہتے ہیں. سوسائٹی کو جو مینٹین کرنا ہے،
گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، آفس والوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اور اطراف جو جاندار جتنے بھی ہیں، جانور ہوں کچھ بھی، تو اس میں بھی حلال حرام ہے۔ یعنی کہ بس سور کا گوشت کھائے تو ہی حرام ہے، بازو والوں کو ستائے تو جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ سور کا گوشت اگر دیا جائے تو بالکل بھاگ جائے گا ایک آدمی، ارے میں مسلمان سور کا گوشت کھاؤں گا، لیکن وہی رویہ بازو والے سے صحیح نہیں، وہ بھی ویسے ہی حرام ہے، اور مزے سے کر رہا ہے، روزانہ غلطیاں کر رہا ہے، دوسروں کے ساتھ بیہیویئر صحیح نہیں ہے۔ تو جیسے سور کھانا حرام ہے، ایسے پڑوس کو ستانا بھی حرام ہے، ساتھ والے انسان کے ساتھ غلط رویہ بھی حرام ہے۔ ایسے کھانے پینے میں، برتنے میں، اس میں بھی حلال حرام ہے۔ ایک اچھا بیٹا بننے کے لیے، اچھا باپ بننے کے لیے، اچھا شوہر بننے کے لیے، اچھا پڑوسی بننے کے لیے، ملک کا اچھا شہری بننے کے لیے علم چاہیے۔ ہم لوگ کتنے ہی حکومت کے قانون توڑ دیتے مسلمان، بولتے کہ بھئی کفار کا ملک ہے، اپنے کو کیا کرنا، اب حکومت کچھ بھی بنائے بس اپنا کام ہے حکومت کے قانون توڑتے رہنا، بہادری سمجھتے۔ نہیں بھئی، حکومت کے قوانین جو ہیں، معاہدہ ہے ہمارا حکومت کے ساتھ، جو بھی احکام بنتے ہیں، قانون بنتا ہے، اس میں ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوئی کوئی بات ہے تو الگ ہے، لیکن کتنے جو ہے اچھا شہری بننے کے اصول کیا ہے وہ بھی ہم کو نہیں معلوم۔ اس ملک میں رہنے کے لیے اچھا شہری، اچھا بیٹا بننا ہے تو بھی علم چاہیے، بغیر علم کے اچھا بیٹا نہیں بن سکتا، بغیر علم کے کوئی اچھا باپ نہیں بن سکتا۔ شادی ہو گئی، 1 سال کے بعد باپ بن گئے، اس کو باپ بننا بولتے ہیں کیا؟ بچے پیدا ہو گئے تو باپ ہو گئے کیا؟ بچوں کو پالنا بھی تو سیکھیے، بچوں کے ساتھ رہنا بھی سیکھیے، تب جا کے باپ بنیں گے۔ یہ علم دین کے بغیر نہیں ہوگا۔ اچھا شوہر بننے کے لیے بھی علم چاہیے۔ بس شادیاں کر رہے ہیں، جی رہے ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے پوچھے تو بتا ہی نہیں سکتے، تو اچھا شوہر کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہ سب معاشرت کا علم بھی ہونا ضروری ہے، آپس میں ہم کیسے رہیں، یہ علم ہوگا تو امت میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے شکایت نہیں ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو مایوسی کے بجائے ہمت آئے گی، ہمدردی آئے گی، امت میں اتحاد پیدا ہوگا، زندگی میں برکت ہوگی، فتنے جو ہے وہ ٹوٹیں گے، امت متحد ہوگی اگر ہم کو معاشرت کے اصول معلوم ہے۔ مستقل سورہ حجرات معاشرت کے بارے میں مستقل سکھایا گیا ہے۔ غیبت زنا سے بدتر ہے فرمایا، غیبت۔ کتنے لوگ آسانی سے پیٹ کے پیچھے لوگوں کی غیبت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی عزت، کسی کی عزت چلی جائے، عزت میں کمی ہو، ایسے ہم کوئی بات کر رہے ہیں، کسی کی عزت میں اس میں خلل پڑ رہا تو 33 مرتبہ زنا سے بدتر ہے، کہیں فرمایا اپنی ماں سے زنا سے بدتر ہے۔ لیکن الاستطالۃ فی العرض، مسلمان کی عزت نکالنے میں کوئی بھاگ نہیں ہے، جیسا چاہے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ معاشرت کے احکام نہیں معلوم ہونے سے امت ٹوٹ جاتی ہے، اور گھریلو زندگی گزارنے کے طریقے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اچھے مشہور دیندار خاندان ہوتے ہیں، دین میں مشہور ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں طلاقیں ہوتی رہتی ہیں اور خلے ہوتے رہتے ہیں اور ظلم ہوتا رہتا ہے۔ طلاق ہونا ہر حال میں غلط نہیں ہے، بعض وقت مجبوری ہے، لیکن یہ کہ رویہ صحیح نہیں ہے دیندار لوگوں کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ یا سسروں کے ساتھ، معاشرتی معاملات میں اچھے دیندار جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہے، جھگڑے چل رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ علم دین نہیں ہونے کی وجہ سے، حالانکہ ہیں دیندار، بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف ہے، مگر حکم نہیں معلوم ہے، اس واسطے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اب ایسے دیندار لوگ جب گھریلو زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں تو لوگوں میں دین بدنام ہوتا ہے کہ کیا فائدہ ہے، دین کے لوگ ہیں اور جو ہے اس طرح ستا رہے ہیں رشتہ داروں کو۔ ایسی اخلاق کا علم بھی فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ نفس ایک ہے لگا ہوا، شیطان ایک ہے لگا ہوا، تو نفس کو جاننا، ہمارے اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے اس کے طریقے کیا ہیں بھٹکانے کے، اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، نفس کے اندر کیا کیا ہے، یہ علم بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی اپنی پرسنل اپنی پہچان ہے، یہ آدمی اپنے کو پہچانے، اپنے اندر جو نفس ہے اس کو پہچانے، یہ کام بھی بہت بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، جو باہر کہیں نہیں رہتا تمہارے اندر ہی رہتا ہے، نفس، یہ جو خواہشات کرنے والا۔ اس کو ٹریننگ دینے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، یہ علم بھی ضروری ہے۔ اس نفس کے اندر پورے گناہوں کی جڑیں موجود ہے۔ اور
سب سے بڑا علم حقیقی علم ہے گناہوں کو پہچاننا، گناہوں کے نقصانات کو پہچاننا۔ حضرت امام غزالی کہتے ہیں علموں میں سب سے بڑا علم، قیمتی علم کیا ہے؟ ہم کو سمجھ میں آ جائے گناہ کتنی بدترین چیز ہے، کس گناہ کے کیا نقصانات ہیں، تب آدمی جو ہے وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ ایسے ہی کس زمانے میں کہاں دین کے کیا تقاضے ہیں اس کو بھی سمجھنا۔ نئے نئے تقاضے اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں دین کے نئے نئے تقاضے آتے رہتے ہیں۔ جو چیز آج سے 1 مہینے پہلے کرنا ضروری نہیں تھا اب ضروری ہو جاتی ہے کئی چیزیں۔ تو حالات کی تبدیلی کے اعتبار سے دین کے تقاضے بدلتے ہیں۔ وہ بالکل جو مسلسل اٹیچ رہتا ہے دینی حلقوں سے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب کیا کرنے کی ضرورت ہے، اب کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تقاضوں کا بھی علم چاہیے، اور جو مختلف فتنے آ رہے ہیں دنیا کے اندر ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ایک علم دین کا مطلب ہے کہ پوری ہماری زندگی گزارنے کا علم۔ اب یہ سنتے آپ مت سمجھیے کہ بہت بڑا علم ہے، کہاں سے حاصل کریں گے، مختصر انداز میں بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اتنا بھی مختصر نہیں ہے کہ آپ وقت ہی نہ نکالیں، اچھا خاصا وقت نکالنا پڑتا ہے۔ ہماری امت کی 1000 سال کی ہسٹری یہ رہی، 1000 سال تک کہ لوگ صبح میں تقریباً 10-11 بجے تک مسجدوں میں پڑھتے رہتے تھے، حلقے الگ الگ لیول کے حلقے ہوتے تھے، پھر عصر سے شروع ہو جاتے تھے حلقے رات کے 11 بجے تک، پوری مسجدیں بھری ہوئی رہتی تھی، ایک ایک مسجد میں 100 کلاس اور الگ الگ لیول کا علم۔ ایک عام آدمی کے لیے کیا چاہیے، الگ الگ فیلڈ کے لوگوں کے لیے چاہیے، پوری مسجدیں سیکھنے والوں سے بھری رہتی تھی۔ 1000 سال تک یہی ماحول رہا، تب وہ امت مضبوط ہوئی، تب دنیا میں امت آگے بڑھ سکی۔ تو علم دین کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ تو یہ تو باتیں آ گئیں پورے علم دین کے تصور کے لیے۔ اصل جو توجہ دلانا ہے بھائی اپنے بچوں کی تو فکر کیجئے۔ اس مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے ماشاءاللہ شروع سے ہی فکر کی گئی ہے بچوں کی تعلیم کے لیے، اساتذہ کا نظم ہے، اور صبح کے وقت تعلیم ہے، شام کے وقت تعلیم ہے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے تعلیم ہے۔ یہاں پر ہمارا اپنا سسٹم، دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہمارا اتوار کا سسٹم الگ ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے۔ پھر اسکول کالجز کے بچے جو حفظ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ بازو مدرسہ ہے یہاں پر، حفظ کے لیے صبح کے وقت میں آ کے جز وقت میں حفظ کر سکتے ہیں، نادرہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایک دم چھوٹے بچوں کے لیے یہاں مکتب چلتا ہے۔ تو یہ سب کس کے لیے؟ مسجد والے انتظام کر سکتے ہیں پڑھانے والے کا، لیکن بچے کیسے آئیں گے، پڑھنے والے کیسے آئیں گے؟ جتنے مصلی ہیں اور جتنے لوگ یہاں آنے والے، وہ فکر کریں کہ ہمارے خاندان میں سب بچے تعلیم حاصل کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ اپنے بچے بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، بھائی کے بچے، بہنوں کے بچے۔ تو ہر انسان، ہر مسلمان ذمہ داری محسوس کرے گا اور اس میں حصہ لے گا تو علم کے بارے میں ہماری کمزوری وہ دور ہوگی۔ تو الحمدللہ بہترین انتظام ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مسجد کے مختلف جو تعلیم کے شعبے ہیں اس کو مضبوط کیجیے، اور ایک مرتبہ لا کے شریک کر دینے سے بھی کام نہیں چلتا ہے، مسلسل بچوں کو عادی بنانا پڑتا ہے۔ اور پھر جو ہے پڑھانے والے اساتذہ سے رابطہ بھی، چاہے مسجد کا مکتب ہو چاہے اسکول ہو، ماں باپ کا کام یہ ہے کہ انتظامیہ سے مسلسل ربط رکھیں، اپنے بچوں کی تعلیمی حالت مستقل دیکھتے رہیں۔ جب آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے تو وہ استاذ کو کیوں رہے گی؟ آپ کی جتنی دلچسپی نظر آئے گی استاذ کی دلچسپی بڑھے گی۔ اسکولوں میں بھی کتنا اچھا اسکول ہے، کتنا قیمتی ہے، آپ داخل کر کے بے فکر ہو جائیں گے تو ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ آپ کو مستقل رابطے میں رہنا چاہیے، دینی مدرسوں میں بھی رابطے میں رہنا چاہیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس ضرورت کو محسوس کریں، اپنی اولاد کو دوزخ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور کل قیامت میں یہ اولاد ہم کو پکڑ کے دوزخ میں داخل کرے گی اگر ہم ان کے تعلیم کا انتظام نہ کریں۔ تعلیم تربیت کا ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے انتظام کر دیا، اس کے باوجود بھٹک گئے تو اب ان کی قسمت ہے، اب ان کی اس میں غلطیاں ہوں گی۔ لیکن ماں باپ کی طرف سے، محلے والوں کی طرف سے اس کی فکر ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے علاقے میں جتنے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کی تعلیم کا باضابطہ نظم ہونا چاہیے اور ان کو مسلسل توجہ دلانا چاہیے۔ یہ پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے۔
سب مل کے فکر کریں گے تو ماحول بدلے گا۔ بعض گھروں میں ایسے ہیں کہ باپ ہے ہی نہیں مقام پہ، تو کیا توجہ دے، کون توجہ دے گا؟ وہ گھر کے حالات ہی ایسے ہیں کہ کوئی توجہ دینے والا وہاں ہے نہیں، تو وہ محلے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض جو لوگ جو ہے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، ان سے امت کا بہت کام ہو سکتا ہے۔ امت کے مختلف شعبوں کو مشورے سے اس میں وقت دینا چاہیے، تاکہ محلے کے جتنے مسائل ہیں ان سب پہ ہم کام کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تعلیم کی طرف توجہ دینے والے بنیں۔ اور بھی یہاں جو ہے خدمت کے مختلف کام ہو رہے ہیں، مختلف موقعوں پر رپورٹ آئی ماشاءاللہ۔ کل ہی جو ہے دوسری جو طلبہ فیس نہیں دے پا رہے تھے، ان کی 1 لاکھ روپے فیس آپ کے مسجد کے چندے سے ادا کی گئی، یہاں جو جمع ہو رہا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قوم کی خدمت کے کاموں میں بھی دلچسپی لیں، اور جو ہے علم دین کے بارے میں خاص توجہ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ خواتین کے بارے میں بول رہے ہیں کہ خواتین میں بھی یہاں 15 دن میں 1 مرتبہ اجتماع ہو رہا ہے، تو خواتین کا محاذ بھی بہت اہم ہے۔ تو اس میں بھی آپ سب مل کے جستجو کریں گے تو وہ اجتماع صحیح ڈھنگ سے چلے گا، ورنہ صحیح ڈھنگ سے نہیں چلے گا اگر سب توجہ نہیں دیں گے۔ ہر آدمی فکر کر کے ہماری گھر کی بچیاں، خاص طور پہ نوجوان لڑکیوں کو بھیجا جائے، پھر عورتیں جا رہی کہ نہیں جا رہی، پھر اس کے لیے 15 دن تک آپ بات چلاتے رہیں گے خاندان میں، تو وہ مضبوط ہوگا۔ تو دوسرے ہفتے اور چوتھے ہفتے کو ہو رہا ہے، تو اگلے آنے والے اتوار کو بھی پروگرام ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس اجتماع پہ بھی توجہ دیں۔